بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کی فتح کے بعد، فتح خیبر کے بعد مولا کائنات نے کیونکہ زیادہ کام کیا تھا تو مال غنیمت بھی زیادہ علی کو ملا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، علی کے پاس مال دولت پیسہ زیادہ ہے، کھانا علی کے پاس کھائیں گے۔ نبی نے بھی اجازت دی اور سارے صحابہ پہنچ گئے، تشریف لے آئے مولا علی کے دروازے پر نبی کے ساتھ، سرکار کے ساتھ۔ ادھر جیسے ہی دروازے پر آئے اور کہا ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، مولا نے انہیں بیٹھنے کے لیے انتظام کیا اور جناب زہرا سے جا کے کہا کہ یہ کھانا ہمیں کھلانا ہے، گھر میں کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے مگر اللہ بغیر حساب دینے والا ہے۔ ادھر نبی مکرم کے پاس مولا کائنات تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ ذرا اپنی دختر سے آ کے ملاقات کیجئے اور پھر ہم طے کرتے ہیں کہ کھانا کیسے کھلانا ہے، امت کو کھانا کیسے کھلانا ہے۔ تو جیسے ہی نبی کو لے کر مولا علی تشریف فرما ہوئے تو کیا دیکھا، سیدہ کے سامنے بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے اس پہ چنے ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یا زہرا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے۔ سرکار نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا سر بلند کیا اور مولا علی کو دیکھ کے فرمایا کہ جب میں نے یہ قرآن کی آیت مجھ پہ نازل ہوئی کہ حضرت زکریا نے بند کمرے کے اندر حضرت مریم کے سامنے دسترخوان لگا دیکھا۔ حضرت زکریا تالا ڈال کے جاتے تھے باہر سے، حضرت مریم حجرے کے اندر عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تالا اس لیے نہیں ڈالتے تھے کہ حضرت مریم پر معاذ اللہ کوئی حضرت زکریا کو خیال تھا، بلکہ ماحول اچھا نہیں تھا کہ اپنی بچیوں کو اس انداز سے چھوڑا جائے۔ لیکن جب آئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو آیت کہتی ہے کہ جیسے ہی حضرت زکریا داخل ہوئے تو کیا دیکھا، حضرت مریم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے جو سوال کیا وہی نبی سیدہ سے سوال کر رہے ہیں، انا لک ھذا، کہاں سے آیا یہ؟ وہی سوال جو قرآن میں حضرت زکریا نے کیا۔ تو حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب دے دے۔ تو نبی فرماتے ہیں یا علی، جب میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی تو میں سوچتا تھا کہ یہ عظمت اللہ میری فاطمہ کو کب عطا کرے گا، اس لیے میں نے اللہ کا سجدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو نے میری فاطمہ کو وہ عظمت عطا کی ہے جو تو نے مریم کو بھی عطا کی تھی۔ اس دسترخوان سے تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، توجہ، نبی نے اس دسترخوان کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا۔ آپ اور میں بھی جنت میں جب جا کے کھانا کھائیں گے جو جنت کے کھانوں کا اثر ہمارے بدن پہ نہیں ہوگا۔ جنت کے کھانوں کے اثر، ابھی ہم کچھ کھائیں گے، کچھ دیر کے بعد اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اثرات ہوں گے، نیند آئے گی، مثال کے طور پر ہمیں ہمارا بدن بولے گا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے کھایا تھا، اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ لیکن جنت میں بول و براز نہیں ہے، جنت میں کھانوں کے اثرات بدن کے اوپر نہیں ہے۔ تو جنت کے کھانوں کے اثرات جب ہمارے اوپر جنت میں نہیں ہوں گے تو امام مہدی انہیں کہا جاتا ہے جو دنیا میں بھی وہی کھانے کھاتے ہوں۔ جب دنیا میں وہی کھانے کھا رہے ہیں امام زمانہ، تو امام کی عمر مبارک کیسے بڑھے گی، بدن پر اثر کیسے آئے گا؟ ایک جملہ اور سنتے جائیے، میں مجلس کی منزل بدلوں گا۔ جناب زہرا کا دسترخوان دیکھ کر نبی نے فرمایا نا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہی وہ دسترخوان ہے، یعنی جنتی کھانے، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ساری دنیا، ساری کائنات امام زمانہ کا صدقہ کھاتی ہے اور امام زمانہ سیدہ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔